السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے حکایت صحابہ میں سے باب صوم میں قصہ نمبر 9 پڑھیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا، اور زید و عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قتل۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے اس کے بیٹوں کا قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا کہ جو عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل اور قارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وعظ پسندیدہ بنایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکے والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فدفد تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین اگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہارے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد ایک غول بھیج دیا۔ شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک اور بعض روایت میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گے تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب، زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمانہ کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اترے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی
کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلے بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کی ابتدا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدل میں قتل کروں۔ دوسرا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حجیر بن ابی احاب نے 100 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کروں۔ بخاری شریف کی روایت میں حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دی جائیں۔ ان کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھے اللہ کی قسم سچ کہنا ہے، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہاں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکے میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھے۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اسرا مانگا، وہ دے دی گئے۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سوری پر لٹکانے کے بعد آخری خواہش کے طور پر پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس کے بعد پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ سبحانہ سے ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نہایت اطمینان سے پڑھی اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہے تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمایا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کر دیا اور بدن کو چھنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر پوچھا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ العظیم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ ویسے تو ان قصوں کی ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصے میں 2 چیزیں خاص طور عشق کی کہ اپنی جان جائے اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ
کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی معمولی سے بھی تکلیف پہنچ جائے۔ اس سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف زبان سے ہی کہلوانا چاہتے تھے اور صرف زبان ہی سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھے۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کے ایسے آخری وقت میں عام طور پر بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔ اللہ جل شانہ بھائی ہمیں بھی ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبہ نصیب فرمائے۔ کیسے لوگ تھے بھائی، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں بھائی کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمانی جذبہ ہے۔ اس لیے حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم ایمانیت کے بولوں کو سنیں اور ایسے قصوں کو سنتے رہیں کہ اس سے ہمارے جو ہے سوئے ہوئے جذبات زندہ ہو جائیں گے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور کفر کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے جہاد کا جذبہ اور جان دینے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ ان کا جذبہ تو ہو، کم از کم دل میں خیال ہو کہ اللہ کا رسید موقع ہو گیا، جیسے آج کل بھائی جنگ کا موقع ہے بھائی، اور ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طریقے سے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں گے اور اس میں سے 9 جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے اور ایک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہ وقت بھی آنے والا ہے، اور جو ہے تو اس لیے اس لیے جو ہے ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ جذبات تو رکھیں کم از کم، تو جب وقت آئے گا تب آئے گا تو اللہ پاک جو ہے ہمیں، اس لیے یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے، اس میں جو قصے و واقعات پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا اور سننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارے سوئے ہوئے جذبات جو ہے وہ زندہ ہو جائیں اور ہم بھی جو ہے ہمارے اندر بھی دین کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ قصے سنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیں کہ بھئی اصل جو ہے وہ دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور شان اسلام کے لیے مر مٹنانے کا جذبہ ہمارے بچوں کے اندر بھی موجود ہو۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بچوں کو ماحول ملانا پڑے گا۔ یہ قصے واقعات اپنے گھروں کے اندر بھی اس کے مطالعے ہوں، فضائل اعمال کی کتاب جو ہم اپنے گھروں میں مطالعہ کریں، ہماری خواتین کا بھی جذبہ ہو، ہمارے بچوں کا بھی دینی جذبہ ہو، دین کے لیے جان دینے کا جذبہ آ جائے۔ یہ وہی ساری محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل کے ان باتوں کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سیکھیں بھی ہماری عملی زندگی کے اندر۔ آج جو ہے مسلمان نبی کے طریقے پہ جو ہے وہ بال کٹوانے کو تیار نہیں ہے، تو گردن کیا کٹوائے گا۔ تو اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور مال جان وقت صلاحیتیں اور کچھ وقت کے لیے اپنے گھر سے کاروبار سے جو ہے وہ تھوڑا دور جاؤ، تاکہ جو ہے آخرت کی، قبر کی، حشر کی اور موت کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی آخرت کی بھی ہمیں فکر لگ جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں جس کے 4 مہینے لگے وہ بھی 4 مہینے لگا لے، اور مستورات کے اعتبار سے فرماتے بھی 15 یوم اپنے پکے محرم کے ساتھ لگا لے، اور مقام میں جو مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں، تعلیم، مشورہ اور جماعت آتی ہے اس کی نصرت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ساری بھائی اسی بات کی مشقیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بھی جوڑ بھی ہو رہا ہے رائے بند کے اندر، اس نے 4 مہینے والے سال علماء کرام جو ہے ان کو یعنی وہاں پہ جمع کیا رائے بند مرکز کے اندر۔ تو ہم جیسے ہمارے گھروں میں آئے 4 مہینے والے ساتھی، تو ہم ان کو تیار کر کے اللہ کے راستے بھیجنے کا اہتمام فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں، اور گھر کے مستورات جو ہے وہ بھی اس کے لیے خوب کوشش کرے کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں جب وہ مرد حضرات نکل کے جو بھی اعمال کریں گے، اور جو بھی عمل کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، اس میں جو ہے گھر کے مستورات کو بھی جو ہے پورا اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا شوہر اللہ کے راستے میں ہو اور وہ بیوی جو ہے وہ گھر کی خدمت میں، گھر والوں کی خدمت میں اور گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہوگی،
تو فرمایا کہ اس کی مستورات کو جو ہے اس کی گھر والی کو بھی جو ہے اس کی ماں بہن کو بھی جو ہے اس کی خدمت اس کے گھر والوں کی خدمت کرنے پہ پورا اجر ملے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔